السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل، میں ہوں نوشین طارق. جناب سوشل میڈیا پر اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو تنقید کا بھی سامنا ہے، کیونکہ نورین خان نیازی اور جو پی ٹی آئی کے سینیٹرز ہیں ان کے انڈین چینلز پر جو انٹرویو دیے گئے اس پر بھی جو ہے وہ بہت سی جو ہے وہ باتیں ہیں، بہت سی اسپیکولیشنز ہیں. اس پر بھی بات کریں گے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اسٹریٹجی کے تحت یہ انٹرویو دلوایا گیا ہے. واقعی کیا ایسی کوئی اسٹریٹجی ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی، اس پر بات کریں گے. اس کے علاوہ کے پی کے میں ایک بار پھر گورنر راج کی خبریں جو ہیں وہ زور پکڑ گئی ہیں. نہ صرف خبریں زور پکڑ گئی ہیں بلکہ گورنر کے نام بھی جو ہے وہ کچھ لوگوں کے سیاسی شخصیات بھی ہیں، سابق فوجی جرنیل بھی ہیں، ان کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں. اس میں کتنی حقیقت ہے اس پر بھی بات کروں گی، اور ان سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے؟ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ. آپ نے ایک بات مس کر دی ہے، یہ جو نوٹیفیکیشن کو لے کر بڑے مروڑ پڑے ہوئے ہیں پیٹ میں. تحریک انصاف جو ہے وہ گمراہ کن پروپیگنڈا کر رہی ہے. ڈان کی بھی خبر ہے کہ ان کا نوٹیفیکیشن اب تک جاری نہیں ہوا. تو اچھی بات نہیں ہے، آرام سے ہوگا، آرام سے ہوگا، آرام سے ہوگا. جلدی کس بات کی ہے؟ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جس کا نوٹیفیکیشن ہونا ہے نہ اس کو جلدی ہے، نہ جس نے نوٹیفیکیشن کرنا ہے اس کو جلدی ہے. اچھا کہہ رہے ہیں کہ حکومت میں اس حوالے سے اختلافات ہیں اس لیے ڈیلے ہو رہا ہے. کوئی اختلافات نہیں ہے جی. اچھا، ایک ڈیو پروسیس ہے، اسی کو فالو کیا جائے گا. نوٹیفیکیشن ہونا ہے. یہ بھی جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے. یہ نیو اپوائنٹمنٹ ہے اور چیف آف ڈیفینس فورسز کا جو عہدہ کریٹ ہوا ہے اس پر فرسٹ ٹائم اپوائنٹمنٹ ہونی ہے. پرائم منسٹر نے سمری بھیجنی ہے، پریزیڈنٹ نے منظور کرنی ہے. سمری سٹارٹ ہوگی وزارت ڈیفینس سے. خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پروسیس انیشیٹ کر دیا ہے، پرائم منسٹر واپس آئیں گے تو یہ معاملہ ہو جائے گا. اب بات یہ ہے کہ میں تو کہتا ہوں مہینہ گزاریں اس کو، ایک مہینے بعد تک کریں تاکہ وہ ٹرم 5 سال کی 1 مہینے بعد شروع ہو. اوکے، ہاں جی، وہ 1 مہینے بعد شروع ہو. جس دن نوٹیفیکیشن ہوگا اس دن سے 5 سال ہے نا. ہاں تو یہ جتنے دن گزر رہے ہیں یہ ان پر بھاری ہیں، انتشاریوں پر، جو ان کو زیادہ تکلیف ہے نا. اچھا یا تو ان کو بہت تکلیف ہے یا ان کو بہت خوشی ہے. اگر بہت خوشی ہے تو مجھے آپ کی اس خوشی کی بہت خوشی ہے، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تحریک انصاف والوں کو جو چیف آف ڈیفینس فورسز کے عہدے کے اوپر جو سید عاصم منیر ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہونے جا رہی ہے، میں اس کی آپ کو پیشگی مبارکباد دیتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے دروازے سے امید ہے کہ یہ اپوائنٹمنٹ اس ملک کے مفاد میں ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے سیاسی حلقوں میں؟ کچھ ہے ہی نہیں جی، کچھ بھی نہیں ہے. اچھا یہ جو بات ایک اور خبر آ رہی ہے کہ جناب حکومت میں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے وہ حالات خراب ہیں کہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی، فلاں نہیں کر پا رہی، معاشی حالات ٹھیک نہیں کر پا رہی. وہ تو سب کچھ کر رہے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ جو دفاع ہے اور یہ جو داخلہ ہے، سوری جو خزانہ ہے اور جو داخلہ ہے یہ تو ہے ہی آپ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب بکواس ہے، اس ربش، یہ سب ربش ہے. اور اس کا بیسکلی مقصد یہ ہے کہ بدگمانی کی فضا کریٹ کرنا. اور اس سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، کوئی بدگمانی پیدا کر نہیں سکتے. یہ تعلق جو ہے یہ خاصا مضبوط ہے. ایسا کچھ ہے ہی نہیں نا. یہ تو صرف اپنی جو ہے نا وہ کہتے ہیں دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھے ہیں، یہ خیالات اچھے ہیں، آپ رکھو اپنے دل میں. اور مجھے بڑی خوشی ہے جو نوٹیفیکیشن کے حوالے سے جو بڑا زیادہ شور مچا رہے ہیں نا، اور مجھے یقین ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ بڑی خوشی ہو رہی ہے اس اپوائنٹمنٹ کی. چلیے ہم ایک دوسرے ایشو پہ آتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ویکینڈز پر جو ہے وہ نورین خان نیازی اور پی ٹی آئی کے سینیٹرز کچھ انڈین چینلز پر انٹرویو دیتے نظر آئے، جس پر انہیں پاکستان سے بہت زیادہ بیکلیش کا سامنا سوشل پلیٹ فارمز پر کرنا پڑا. اور آئی تھنک سو کہ ان کو پاکستانی سوشل پلیٹ فارمز کو ہی استعمال کرنا چاہیے تھا، انڈین ٹی وی چینلز کو انٹرویو دینا نہیں تھا. لیکن اب اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی اسٹریٹجی اپنائی گئی جس کے تحت جو ہے وہ نورین خان نیازی کو ٹریپ کر کے انٹرویو دلوایا گیا. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر ہم نے دے دیا تو کیا ہوا؟ ماضی میں برکھا دت کو نواز شریف صاحب نے بھی بلایا تھا اور اس طرح سے ان کے بھی انڈین صحافیوں کے ساتھ مراسم رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی کوئی اسٹریٹجی ہے یا؟ اچھا جی، بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہے 2-4 ہفتے ملاقات نہ ہو تو آپ انڈین چینل پر جا کر اس گودی میڈیا کے ساتھ ہم آواز ہو جائیں جو ہماری افواج اور ہمارے شہداء کی تصدیق کرتا ہے، جو پاکستان کی تصدیق کرتا ہے، جو پاکستان کی سلامتی، پاکستان کے اندر اگر انتشار پھیلے کو دہشتگردی ہو تو اس پر خوشیاں مناتا ہے. آپ اس گودی میڈیا پر دیکھیں، انڈیا کے جو چینلز تھے ان میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے نریندر مودی کے آنے کے بعد. جب سے نریندر مودی پرائم منسٹر بنا ہے، انڈیا کی ایک جو ہے نا وہ ایک ایسی سوسائٹی تھی پہلے جو مودی اور آر ایس ایس کی حکمرانی کے بعد تبدیل ہو چکی ہے. پہلی بات تو بڑا فرق ہے اس میڈیا میں اور آج کے میڈیا میں، زمین اور آسمان کا فرق ہے انڈیا کے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. انڈیا کے اندر جو ہے وہ
टॉलरेंस थी एक ज़माने में, अब नहीं है, अब टॉलरेंस ख़त्म हो चुकी है. Agreed. इंडियन की सोसाइटी में बड़ी तब्दीली आ चुकी है, तो लोगों की सोचने के ख्यालात में तब्दीली आ चुकी है. और लेकिन बात ये है कि वो गोदी मीडिया जो आज भी ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखे हुए है, जो इस वक्त जो है वो जो जंग कर रहा है, बिल्कुल उस मौके के ऊपर आप उनके प्रोपेगेंडे के साथ हम आवाज हो रही हैं, तो फिर आपको शर्म आनी चाहिए, आपको गैरत आनी चाहिए. लेकिन गैरत नाम की चीज आपके अंदर मौजूद नहीं है ना. आप जो है गैरतमंद होते तो कोई टीनेजर्स नहीं थी जो है गुमराह होकर चली गई हैं. नहीं, ये बाय डिजाइन गई हैं दोनों बहनें, और ये इनकी असलियत है. अच्छा, इन्होंने प्रेशर बिल्डअप करने के लिए किया ना. मकसद क्या था? प्रेशर बिल्डअप करें, तो आपने जो करना था वो कर लिया. अब मुलाकात कोई स्ट्रेटजी क्या इसके बाद मुलाकात आपकी हो जाएगी? करा के देख लें, जाएं अब अपना दीवारों के साथ सर पीटे, नहीं मुलाकात कराएंगे आपकी. अच्छा, मुलाकात के ऊपर भी जो है वो अलीमा खान कहती हैं कि हमें ना कुछ महीने पहले बताया गया कि उनको जो है इमरान खान साहब को मार दिया जाएगा और ये और वो. अब जो है वो मुलाकात हाँ, अलीमा खान की ख्वाहिश हो सकती है इमरान खान मर जाए ताकि वो पार्टी मुकम्मल उनकी जो है विरासत में उनको मिल जाए. अलीमा खानम की ये ख्वाहिश हो सकती है, मैं सीरीज से बता रहा हूँ, क्योंकि वो जिस तरीके से उनके अज़ाइम हैं, जिस तरीके से पार्टी को टेक ओवर करना चाह रही हैं. देखिए, ये सबसे ज़्यादा जो कहते हैं ना कि बेरहम खेल होता है वो सियासत का होता है. सियासत का होता है, हाँ. और इक़्तिदार बाप बेटे का नहीं होता, बेटा बाप का नहीं होता. ये माजी की तारीख है, ठीक है. ये चीज़ें देखिए, भाई ने भाई को कत्ल किया हुआ है इक़्तिदार के लिए. अच्छा हसन, पहले कहा यह जा रहा था कि मुलाकातें इसलिए नहीं होने दी जा रही कि 27वें आईनी तरमीम ने आना है, वो आ जाए, क्योंकि अलीमा खान मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करती हैं, कोई इस तरह की चीज़ ना सामने आए. इमरान खान तो मना किया हुआ गुफ्तगू ना करें, क्यों करती हैं? हाँ, अब एक मिनट, ठीक है, अगर इतना एहतराम हो भाई का और इमरान खान का इतना ख्याल हो, उसने तो स्ट्रिक्टली मना किया हुआ कि अलीमा खान बात नहीं करेगी. तो अलीमा खान बात नहीं कर रही हैं. क्यों कर रही है? क्योंकि अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन चाहिए, खुद पार्टी को हाईजैक करना है. और अब पार्टी के अंदर भी लोग जो ना कहते हैं जुर्रत की मिसाल, मज़ामत की मिसाल, अलीमा खान इस तरह के नारे लगा रहे हैं. क्यों लगा रहे हैं? लगा इसलिए रहे हैं कि उनको पता है कि पार्टी में अगर हमने सर्वाइव करना है तो हमें अलीमा खानम की खुशामद करनी पड़ेगी, जो मुट्ठी में ले चुकी है. मैं अरसे से बोल रहा हूँ, सही, और मैं कितने अरसे से कह रहा हूँ कि अलीमा खानम जो है उसके अज़ाइम यही है कि पार्टी को हाईजैक करे. अच्छा, जो ये कहा जा रहा है कि इमरान खान से मुलाकात की जो पाबंदी है उसका मकसद ये है कि इमरान खान से कुछ मनवाने की कोशिश की जा रही है, किसी चीज़ पे उनको मजबूर किया जा रहा है. एक तो ये नैरेटिव है इस वक्त उनसे मुलाकात ना होने पर जो लोग करें. दूसरा ये भी लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि जो है वो इनसे मुलाकात ना करने के पीछे जो है वो इमरान खान को गुस्सा दिलाना है ताकि वो फिर कोई ऐसी हरकत करें जो उनकी पार्टी को सियासी तौर पर नुकसान पहुँचाए. आप इसमें से कौन से स्कूल ऑफ थॉट से एग्री करते हैं? मासी वेड़ा को ख़त्म किया, मैं अपना स्कूल ऑफ थॉट दे रहा हूँ. मासी वेड़ा जो बना हुआ था, जो फैमिली से मुलाकात तो उनका कानूनी राइट है ना जी. हर चीज़ पाकिस्तान में कानून के मुताबिक नहीं होती. अच्छा जी, नहीं होगी मुलाकात, नहीं होगी. अच्छा, मुलाकात नहीं होगी. हाँ, नहीं करानी. वो जितना ववेला कर लें जी कि जितना ववेला नहीं, कर वो लें. इंडियन चैनल्स पर जाएं पहले. अच्छा, वो इंडियन चैनल्स पर जाएं, जाकर वहाँ पर रोएं धोएं, पाकिस्तान के खिलाफ ज़हर उगलें, अपनी ज़ुबान जो अभी है इतनी इसको और लंबा करें, और लंबी करके लंबी लंबी बातें करें, वहाँ पर बैन करें, वहाँ पर जो है रोना पिटना करें, जो मर्जी करना करें, नहीं करते मुलाकात. हाँ, इस स्टेप से मेरे ख्याल से उन्होंने अपने लिए और मुश्किलात क्रिएट कर ली हैं. अच्छा जी, तीसरा अहम इशू ये है, गवर्नर राज की बातें एक बार फिर हो रही हैं और कुछ जो है वो साबिक़ फ़ौजी जर्नल के नाम्स भी आ रहे हैं, सियासी शख्सियात जिसमें आफ्ताब शेरपाओ और परवेज़ खटक साहब के भी नाम आ रहे हैं. आप क्या कहते हैं इस खबर पर? गवर्नर राज गवर्नर राज की ज़रूरत नहीं है. हालात हैं गवर्नर राज लगाने के, आइडियल सिचुएशन है. अच्छा, गवर्नर राज लगाना चाहें तो आइडियल सिचुएशन है. जिस तरह पॉलिटिकल जो टेरर और क्रिमिनल नेक्सस है, ये नेक्सस मौजूद है, उसको जो यानी ऑनरशिप भी हासिल है, जो गर्दा मंडी लगती है वो लगती है, वहाँ पर जो इलीगल स्पेक्ट्रम है वो है, स्मगलिंग जारी है. उस दिन जलाल खान आकर बता गए हैं कि ये अभी भी जो रोज़ इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा केपी के से ज़्यादा वक्त जहाँ पर गुजार रहे हैं, तो बेसिकली इसमें भी ये कुछ ना कुछ जो है मंशात स्मगलिंग कर रहे हैं बकौल उनकी. उन्होंने बात की है. फिर उन्होंने एक FIR भी शेयर की थी जिसमें उन्होंने मुबैना तौर पर कहा था कि ये सुहेल अफरीदी का भतीजा लगता है, जिस शख्स के ऊपर ये FIR है, वो FIR की कॉपी भी हमने शेयर की थी. तो बात ये है कि इस वक्त सिचुएशन तो आइडियल है, लेकिन सुहेल अफरीदी की वैसे छुट्टी हो जानी है. गवर्नर राज की जरूरत क्या है? अच्छा, इसी खबर से लिंक करती है मेरी अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन. तो दूसरी मैं बात ये कर रहा हूँ कि जो इस वक्त गवर्नर राज से मुतल्लिक जो हुकूमत गौर कर रही है,
یہ بالکل لا منسٹر صاحب بھی رات کو کہہ رہے تھے کہ ہم غور کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے غور تو وہ کر رہے ہیں, لیکن کیا لگے گا, میرے خیال سے وہ جتنا ٹائم غور کریں گے اس سے پہلے دنوں کی بات ہے. اچھا ہاں چلیں جی, لاسٹ کوشچن ہے. ایک طرف تو IFRP یعنی انٹر پروونسز کا ایک تقابلی جائزہ ہے جس میں کہا گیا ہے جی پنجاب آگے ہے, KP کے پیچھے ہے. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں کہ ہم NFC اجلاس میں شریک بھی ہوں گے اور اپنے صوبے اور عوام کا مقدمہ بھی لڑیں گے. تو مجھے آپ کو لگتا ہے کہ سہیل آفریدی کو اب خیال آ گیا ہے کہ گورنرز پر ہی فوکس کرنے کی ضرورت ہے؟ IFRP کہہ رہی ہیں آپ؟ ہاں IFRP انلیگل فورن ریپیٹریشن پلان. یس. اچھا, اس میں تو تقابلی جائزہ آپ لیں جی پنجاب کے ساتھ. پنجاب تو بہت آگے ہے, اس میں کافی زیادہ کر رہا ہے, لیکن تو بلوچستان سے بھی پیچھے ہے. بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا تقابلی جائزہ لیں تو اس میں بھی جو چیف منسٹر بلوچستان ہے وہ ڈٹرمن ہے. انہوں نے کہا تھا, وفاق نے کہا ہے, اور ہم اس پر عمل درآمد کریں گے, یعنی مکمل جس طرح وفاق کہہ رہا ہے. اب جو جتنے حالیہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اس میں تمام کے تمام افغان شامل ہیں جو کہ فورنرز ہیں. اچھا, اور یہ خیبر پختونخوا کی اگر بات کریں تو خیبر پختونخوا میں تو آلریڈی معاشی مسائل میں جکڑا ہوا صوبہ ہے, اس کے اپنے عوام کے مفادات ہیں, اس کے پاس تو مزید لوگوں کو کیٹر کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. اور ایسی صورتحال کے اندر انہیں وفاق کے ساتھ یعنی ان کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا, وفاق کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنا ہوگا. اور اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر یہ بھی ایک ریزن ہوگی جناب کی گورنر راج کے لیے ایک آئیڈیل سچویشن ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہے کہ ہم نے فورنرز کی ریپیٹریشن کرنی ہے جو کہ انلیگلی پاکستان کے اندر ریزائڈ کر رہے ہیں, جو انلیگل ہے. تو انلیگل لوگوں کو پاکستان سے باہر نکالنے میں جو تعاون نہیں کرے گا چیف منسٹر, تو اس کو کیا پھولوں کو ہار بھیجیں گے؟ اس کو اٹھا کے باہر نہیں پھینک سکتے. اور جو وہ NFC اجلاس کی بات کر رہے ہیں, اچھا NFC کے تحت جناب آپ کو چاہیے کہ جناب وفاق سے ہمیں پیسے چاہیے. ہاں جی, لیکن جو وفاق جو کہہ رہا ہے باقی کام کرنے والا ہے, جو وفاق کی ڈومین ہے, جو فیصلے وفاق نے کرنے ہیں, آپ نے اس پر عمل درآمد کرنا ہے, اس پر آپ نے عمل درآمد نہیں کرنا. کوشچن ہے نا, بالکل. آپ کو پیسہ چاہیے لیکن وفاق کی باقی چیزیں وفاق سے آپ کو نہیں چاہیے. یہ کیا بات ہے, مذاق نہیں ہے. تو بات یہی ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ سچویشن ایک بڑی تھن لائن کے اوپر یہ حکومت قائم ہے. میں پھر بھی ایک دفعہ کہوں گا, ہوش کے ناخن لیں اور ایسے عمل نہ کریں جس سے مزید آپ لوگ جو ہیں وہ کارنر ہو جائیں. اور وہ کارنر اگر آپ ہوں گے تو وہ کسی کا ظلم نہیں ہوگا, آپ کے اپنے اعمال ہوں گے. اوکے, تھینک یو ویری مچ.